کی ریشو جو ہے ہمارے معاشرے میں اور خلا کے مقدمات کی ریشو بہت کم تھی، لیکن پچھلے دنوں کچھ اعداد و شمار ایسے آئے کہ یہ جس کو کہتے ہیں 50% سے زیادہ جو ہے وہ طلاقیں ہو رہی ہیں اور خلا کے مقدمات دائر ہو رہے ہیں۔ تو خلا کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، ہمارا جدید عدالتی سسٹم کیا ہے، کس طرح اگر ایک عورت جو ہے اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے خاوند کے ساتھ، گھر والے بعض کا زبردستی شادی کر دیتے ہیں، وہ اس کو پسند نہیں ہوتا، تو پھر خلا عورت کیسے آزادی حاصل کر سکتی ہے موجودہ سسٹم میں، قانون کی کیا گنجائش ہے، قانون اس کی کس طرح مدد کرتا ہے، وہ کہاں اپنا مقدمہ دائر کرے گی۔ یہ سارے مسائل بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام زوجین کے درمیان اس کو ایک یونٹ قرار دیتا ہے جس کا تعلق ہے ان میں الفت، محبت اور آپس میں ہمدردی، اثار، وفا، اس کا درس اسلام دیتا ہے، کیونکہ ایک گھر کے اندر اگر زوجین میں اتفاق ہوگا، الفت ہوگی، محبت ہوگی، تو وہ گھر جو ہے وہ جنت زار بن جائے گا، فردوس نظر ہوگا، اس میں آدمی جب اپنے گھر میں آئے گا تو اس کو ایک سکون نصیب ہوگا۔ اور سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ایک گھر میں نا اتفاقی، ناچاکی ہوتی ہے، اور جس کا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ویسٹ میں تو یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، اب شادی والا جو کام ہے وہ ختم ہو گیا، وہ تو اب بچوں کے نام جو ہیں وہ بھی ماں ولدیت کے کھاتے میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ آپ ایک حدیث پاک کا میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ شیطان کا تخت جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے وہ بچھایا جاتا ہے، وہ اس تخت پہ بیٹھتا ہے شام کے وقت، اور اس کے جتنے اپنے نمائندے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں، اس کے چیلے، وہ سارے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے آج تم نے کیا کیا کام سر انجام دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں آدمی کو میں نے نماز پڑھتا تھا نماز سے روک دیا، فلاں آدمی جو تھا اسے میں نے قتل کروا دیا، فلاں کو میں نے شراب پلوا دی، فلاں جو تھا میں آج وہاں پہ گیا ان کو میں نے دینی احکامات کے خلاف باتیں کرنی، میں نے اس کو بسنت پہ لگا دیا۔ وہ جا کے اپنی رپورٹس پیش کرتے ہیں، جوئے پہ میں نے کسی کو لگا دیا، کسی کو مسلمانوں کو ایذا پہ۔ ایک آتا ہے بعد میں اور وہ کہتا ہے جناب میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں کہ میاں بیوی بڑے خوش اسے رہ رہے تھے، میں نے ان کے درمیان لڑائی کرا دی ہے۔ تو ابلیس سب سے زیادہ اس کو شاباش دیتا ہے، کہتا ہے سب سے اچھا کام تم کر کے آئے ہو، چونکہ اس سے خاندانوں کے درمیان جو ہے وہ دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نتائج بڑے بعض اوقات ہولناک نکلتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا عورت جب ایک نکاح میں چلی جائے، اس کو مرد پسند نہیں ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، اس کو کھانے کے لیے نہیں دیتا، دیگر اس کے مسائل ہوتے ہیں بے شمار ایسے ہمارے پاس لوگ آتے رہے، اور جب میں جج تھا اس وقت بھی اور جب بطور وکیل بھی ایک مدت میں نے گزاری، تو 40 برس کے تجربات میں نے دیکھا کہ بعض اوقات وہ اتنے ماحول میں بیچاری جو اتنی گھٹن میں ہوتی ہیں، ان کو کوئی آزادی کی صورت نظر نہیں آتی، اور کم علمی کی وجہ سے یا معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ان سارے معاملات پہ آج جو ہے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں ہمارے ملک کے صف اول کے دینی جو ہے مفتی ہیں اور عالم دین ہیں، مفتی محمد سعید رضوی صاحب۔ اور سعید رضوی سے میرا دوستی کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ غیرت دینی اس شخص میں بہت زیادہ ہے۔ اگر میں پاکستان باہر سے کوئی درجن لوگ اکٹھے کروں جو غیرت دینی میں سب سے آگے ہوں تو ایک نام جو ہے اس میں مفتی سعید رضوی کا ہوگا، یہ میری ان سے محبت کی وجہ ہے۔ دوسرے آج میرے مہمان ہیں صاحبزادہ اشرف آسمی، یہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ادیب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، اور بڑے زوردار وکیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مقدمات لڑنے میں بڑے پیش رہے، اس لیے آج ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے۔ یہ جو جدید ہمارا عدالتی سسٹم ہے اس کے حوالے سے سب ہمارے جو سامعین ناظرین ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ تیسرے میرے مہمان علامہ محمد احمد برکاتی، آپ ان سے بھی واقف ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ علامہ محمد احمد برکاتی نوجوان اسکالر ہیں۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب سے۔ مفتی صاحب یہ پہلے تو بتائیں خلا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب خلا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مالی معاوضے کے بدلے میں نکاح کو زائل کرنا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو نکاح قائم کیا گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے خاتون کچھ مال دے کر اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ قاضی، جج یا جو بھی ہمارا نظام ہے عدالت کا، اس میں جا کے اس کی قاضی کی بارگاہ میں یا جج کے پاس اپنا کیس رکھے گی کہ میرا شوہر، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، کیونکہ احادیث مبارکہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ حضور میرا خامد نماز روزہ ان معاملات میں مجھے کوئی ان پر اعتراض نہیں ہے، وہ بہت اچھی طبیعت کے ہیں، لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ ان کا دل خوبصورتی کم ہونے کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ مائل نہیں تھا، تو وہ کہتی کہ میں ان کے ساتھ میرا گزارا مشکل ہے، تو میں یہ کفران نہیں کرنا چاہتی۔ یعنی خاتون کے شکل و صورت کمزور نہیں، خاتون جو صحابی تھے وہ ان خاتون کی نظر میں وہ شکل و صورت ان کو خوبصورتی بھاتی نہیں تھی، ہاں جی، تو وہ کہتی تھی کہ میں ان کی دینداری میں، ان کی پرہیزگاری میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بہت اچھے ہیں، لیکن میرا دل مطلب مائل نہیں ہوتا ان کی طرف۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جو تجھے باغ دیا تھا اس نے مہر میں، تو کیا وہ چھوڑ دے گی اس کو اگر تیرا یہ معاملہ ختم کروا دیں؟ اس نے کہا جی میں چھوڑ دوں گی۔ تو یہ بنیاد تھی خلا کی جس کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہوا، انہوں نے ان نے باغ واپس کر دیا اور حضور نے ان کے درمیان جدائی کروا دی۔ قرآن پاک نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب میاں بیوی کی آپس میں کوئی صورت نبھا کی نہ رہے اور عورت چاہے کہ میں چھٹکارا پالوں، تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فی مفتدت بھی، کہ وہ فدیہ، پیسے، کوئی عوض، کوئی بھی چیز دے کر اس کو ختم کروا سکتی ہیں۔ یہ ہے خلا کا اصل بنیادی جو تعریف ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ تنسیخ نکاح جو ہے وہ بھی خلا ہی ہے،
جو ہماری کورس میں گیا تھا. ایک تنسیخ نکاح الگ چیز ہے, خلا الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, یعنی کسی اور ایک انداز سے عورت کے پاس طلاق کا ایک حق ہے, بالکل ایک آپشن ہے, بالکل. اس کی وجہ یہ دیکھیں غازی صاحب, اسلام سے پہلے طلاق کا سسٹم تھا اس وقت بھی, لیکن وہ اس قدر اذیت ناک تھا کہ بندہ طلاق دیتا تھا, جب اس کی عدت ختم ہونے کا وقت آتا تو پھر رجوع کر لیتا. یہاں تک احادیث میں ہے کہ کسی نے 10 مرتبہ ایسے کیا, کسی نے 100 مرتبہ کیا. تو ایک تو اسلام نے حد مقرر کی کہ 3 سے زیادہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے طلاق کا. جب 3 مرتبہ دے دی تو پھر ختم ہے. اب اس کے پاس عورت کو ذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ جب اس کا وقت آزادی کا آتا تو پھر اس کو واپس بلا لیتے. ایک تو یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے طلاق کی صورت میں عورت پر ظلم نہیں کیا, عورت کو ظلم سے نجات دلائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ظلم سے نجات دلائی ہے. بے شک, بے شک. اچھا, اس اذیت سے اس کو نکالا ہے, چھٹکارا دیا. ابھی آپ نے انٹرو میں جو بات کہی کہ کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر عورت کا نبھاؤ مشکل ہوتا ہے شوہر کے ساتھ. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو دبا کے رکھیں گے, نہیں تو انہیں ایسے ہی رہنا ہے. یا ہمارے بعض قبیلوں میں یا بعض دیہاتوں میں یا بعض برادریوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ نہیں اب تیرا جنازہ ہی وہاں سے نکلے گا. اچھا, میں نے ایسے مفتی صاحب میرے علم میں آئے کہ پسٹل پوائنٹ پہ بھائی یا باپ نے پسٹل رکھ دیا, وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی, انہوں نے پسٹل رکھا ہوا ہے کہ مار دیں گے کرو. وہ جب کر دیتے ہیں تو وہ ساری عمر ایک جہنم میں گزارتی ہے, اذیت گزارتی ہے. 2-3 صورتیں, ایک یہ ہے, دوسرا ایک ایموشنلی بلیک میلنگ, پیو دی میں پگ تو لنگ کے جائیں گی تم اگر جانا تھا. جب یہ ماں دوپٹے اتار کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں, نہیں ماں زہر کھا لے گی, باپ زہر کھا لے گا, ایسے بھی میرے سامنے آئی ہیں مثالیں. تو یہ ایک تو چونکہ بہت ساری لوگ سن رہے ہیں اس کو, ہم سب ماں باپ ہیں, ہمارے بچے ہیں, تو ہمیں یہ آج کے پروگرام کے بعد کم از کم یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے, اسلام پسندیدگی کا حق دیتا ہے بچی کو بھی اور بچے کو بھی. بالکل, اس کی مرضی پکی لینی چاہیے. یہ بالکل, تو یہ تماشا نہیں ہونا چاہیے کہ بس جہاں ہم نے کہہ دیا وہیں کرنا, اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو ہم گھر سے نکال دیں گے, یہ کر دیں گے. لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اپنا صاحبزادہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمارا جو اس وقت قانون ہے پاکستان کا, اس میں ایک عورت اگر خلا لینا چاہتی ہے تو وہ کیسے خلا لے گی, اس کا کیا طریقہ کار؟ اس میں حضور یہ ہے کہ بہت سمپل اب کر دیا گیا ہے. اچھا, فیملی کورٹس میں اس نے جو ہے وہ فیملی کورٹ میں جواب دعویٰ جو ہے, یعنی کہ اپنا جو ہے وہ پلینٹ داخل کرنی ہے. یہ لاء کون سا ہے؟ یہ 1964 کا ہے, فیملی آرڈیننس. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ آپ وہ درخواست دے گی, وہاں پہ پلینٹ کرے گی, دعویٰ کرے گی کہ جناب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اس شخص کے ساتھ مجھے یہ اذیت دیتا ہے, یا وہ لمٹ جو کیا وجوہات, یعنی کیا گراؤنڈز کیا ہوتے ہیں اس میں؟ گراؤنڈز میں یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی مجھے مارتا پیٹتا ہے, یا مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے, اچھا, نان و نفقہ نہیں دیتا, یا اس کا جو ہے وہ پورے نہیں کر سکتا, وہ نہیں پورے کا حقوق پورے نہیں کر سکتا. تو وہ جیسے ہی وہ اس کا جو ہے وہ پلینٹ جو ہے اس کا, یا اس کو ایسا بھی ہے کہ اس کو فورس کرے کہ تم انلیگل یا امورل زندگی گزارو. جی بالکل, وہ گراؤنڈ ہے, ایسے یہ گراؤنڈ بھی ہو سکتی ہے. یا اور معاملات ایسے ہو جائیں جو کہ وہ کہے جی میں اللہ پاک نے جو لمٹس رکھی ہیں میاں بیوی کی اس کے مطابق یہ میرے ساتھ سلوک نہیں کر رہا, تو اس میں سر پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اس میں پلینٹ داخل فیملی کورٹ میں جو ہے وہ دعویٰ ہو جاتا ہے. فیملی کورٹ میں, فیملی کورٹ جا کے پٹیشن دائر کر دی, پلینٹ اسے کہتے ہیں, اور وہ جب اس کو پھر نوٹس کر دیا جاتا ہے, سمن جاری کر دی جاتے ہیں, خامند کو بلایا جاتا ہے. خامند اگر آ جاتا ہے تو اس سے اس کا پھر جواب لیا جاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ جناب میرا یہ اس نے جو میرے اوپر الزامات لگائے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, جو بھی اس نے کہنا ہوتا ہے. تو جب اس کا جواب آ جاتا ہے تو پھر فیملی کورٹ جو ہے نا ریکنسلیشن کے لیے, کمپرومائز کرنے کے لیے نا ان دونوں کو بلا لیتی ہے کہ اگر آپ مصالحت کرنا چاہتے ہیں, صلح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. یہ اب سول رائٹ جو ہے نا یہ خاتون کے پاس ہوتا ہے کہ وہ صلح کرے یا نہ کرے. وہاں پر وہ یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے میری اس نے جو ہے پرابلمز جو تھی مجھے آ رہی تھی, یا میرے فیملی نے مجھے سمجھایا یا کمپرومائز کروایا, یا اس نے کوئی معافی مانگ لی ہے, یا کوئی ایسا سلسلہ بن گیا, یا آئندہ کے لیے وعدہ کر دیا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, کمپرومائز ہو گیا وہ کام وہاں پہ. اگر وہ انکار کرتی ہے تو عدالت فوراً اسی وقت جب اس کا وہ بیان یہ ہو جائے گا نا کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی, تو عدالت اس کو خلا کی ڈگری جو ہے نا وہ اس میں کوئی شاطیں وغیرہ نہیں طلب کرے گی, سمپل بس اتنا, بالکل کوئی. تو اس میں صاحب کتنا وقت لگ جاتا ہے اندازاً؟ ہم نے دیکھا تھا کہ سال لگ جاتے ہیں. سر اب تو یہ بڑا سپیڈی کام ہے, اس میں تو اب یہ 2.5-3 ماہ میں, میکسیمم 2.5-3 ماہ میں یہ خلے والا کام ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. اس میں تو کوئی بس یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خلا کی ڈگری مل جاتی ہے خاتون کو, اس کو پھر اپنی یونین کونسل میں جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہوتی ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے. وہ ڈگری جب وہاں جمع, اگر خاوند چاہے تو اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے, فیصلے کی اپیل وغیرہ بھی کر سکتا ہے یا ریٹ کر سکتا ہے. اس کے خلاف اپیل نہیں ہے خلا کی ڈگری کے خلاف. اچھا ٹھیک ہے, اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں, ریٹ جا سکتا ہے. ریٹ میں تو ظاہر ہے کوئی ایسی بات کرے گا, لیکن یہ فائنلٹی ہے. وہ خاتون نے اگر کہہ دیا کہ میں نے کہہ دیا تو پھر زبردستی تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی علامہ صاحب, خلا جو ہے یہ بتائیں کہ اس کا استعمال کا حق کس کو دیا ہے؟ عورت کو دیا ہے جس طرح یہ فرما رہے ہیں. اب بغیر جواز کے بھی بعض اوقات ہوتا ہے خلا, تو اس کی کیا صورتیں ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلا جو ہے یہ خلع یخلع سے ہے, جس کا معنی ہوتا ہے اتارنا. اچھا, قمیض اتارنا. ٹھیک.
تو عورت کے اوپر جو ایک خامن کی بیوی کی حیثیت سے نکلنا یا جوتا اتارنا، کوئی بھی چیز اتارنا یا کسی سے نکلنا، باہر نکلنا، تو جو خامن کا ایک زوجیت کے حوالے سے اس کے اوپر حجاب تھا اس کو یہ ختم کرتی ہے، یہ خلا ہے. اس پابندی سے نکل آئی، نکاح کی پابندی سے باہر نکل آنے کا نام خلا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسا نہیں ہے اسلام کے ایک بندہ جو ہے وہ کسی عورت کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور خاندان کو توڑ کے بھاگ جائے، یا ایک عورت کسی اور طرف کو رجوع کر لے اور اس خاندان کو توڑ دے، اس کے لیے بھی کچھ لیمٹس ہیں. وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی وجہ ہو جو دور نہ ہو سکتی ہو پہلے نمبر پر. مثلا جس طرح بھی ڈسکس ہوا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو وہاں پر جو ہے ایک تو وہ جہیر الصوت تھے، آواز بلند تھی، تو آہستہ بھی بات کرنی ہو تو وہ بھی کانوں میں بڑی تلخ محسوس ہوتی. اچھا. اور یہ ظاہر ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جو دور نہیں ہو سکتی. یہ وہی تھے جو خطیب بھی تھے، مقابلہ جب ہوا تھا کافر آئے تھے تو یہ وہی تھے، خطیب بھی بہت سبق. اچھا. اب اس میں جو شباہت کے حوالے سے بھی تھی وہ بھی چینج نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اب یہاں پر فیصلہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہو گیا. لیکن اگر وہ ایسا دعویٰ کرتی ہے مثلا یہ حقوق ادا کرنے سے قاصر ہے تو فوری خلا نہیں دیا جائے گا. اچھا. وہاں پر اس کو باقاعدہ قاضی وقت جو ہے وہ ٹائم دے گا، 1 سال کا کہ اتنے وقت کے اندر آپ اپنے آپ کو درست کرو، اپنا علاج کرواؤ. اور اگر وہ علاج ہو جاتا ہے تو اب خلا کی حاجت نہیں ہے. جس طرح طلاق اللہ کی ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے کہ وہ مرد دے رہا ہے، تو پھر خلا بھی بغیر وجہ کے اگر عورت لیتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ترین ہے. ٹھیک ہے. یہ عورت اس میں علامہ صاحب شامل ہو جائے گا کہ مثلا ایک بندہ پاگل ہو گیا ہے، دماغی حالت ٹھیک نہیں رہی، پھر بھی 1 سال کا موقع دیا جائے گا؟ جی اس کے علاج کا موقع دیا جائے گا. پھر بھی جی معتو جو ہے اس کی تو ویسے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی کہ اگر وہ بالکل ہی اب نارمل ہو گیا ہے اور درست ہونے کا کوئی امکان نہیں تو باقاعدہ اس کو علیحدہ کروا دیا، پھر خلا کی بھی حاجت نہیں. اچھا. خلا کی پھر وہ قاضی الگ کر دے گا، اس کا میڈیکل کروائے گا. جی. اور اگر رپورٹ آ گئی کہ یہ لیکن ہمارے ہاں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو ارباب بست و کشاد بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر ان کو دیکھنا چاہیے. میرے پاس ایک خلا کا معاملہ آیا ہے، اس میں ایک شخص ہے وہ سعودیہ چلا گیا اور اس کی بیوی نے پیچھے سے کچھ دعویٰ کیا تھوڑا بہت، اور کوئی ناچاکی ہوئی، میکے چلی گئی، وہاں سے اس نے نوٹس بھجوایا. خامن جو ہے اس سے بات، اس نے کہا آپ میکے میں رہو، میں خرچہ دیتا رہتا ہوں، جب میں واپس آؤں گا نا تو آپ کو لے آؤں گا. وہ ادھر خرچہ دے رہا اور وہ لے رہی. ایک نوٹس آیا خلا کا، انہوں نے کہا بھی وہ تو ہے نہیں جس کے نام پہ وہ باہر گیا، وہ بات کروائی، انہوں نے کہا واپس لے لو. ٹھیک ہے جی واپس. اب اس کے بعد وہ آیا 2.5-3 سال کے بعد واپس میرے پاس اپنے بچے لے کے آیا. وہ کہنے لگا جی میری عدم موجودگی میں اس کا خلا بھی ہوا ہے اور اس نے آگے نکاح بھی کر لیا اور ادھر سے ایک بچہ بھی ہوگا اور مجھ سے خرچہ بھی لیا جا رہا ہے. اچھا. اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیوی جو مجھ سے فارغ ہو چکی. اب یہ کیا قانون ہے؟ اب یہاں پہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے جو اوپر قانون بنا کے بیٹھے ہوئے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 مثالیں پیش کر سکتا ہوں. ایک تو جو ہے وہ 1945 کا فیصلہ ہے پاکستان بننے سے پہلے کا، جو 1951 میں شائع ہوا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ تھا کہ ایک جسٹس عبد الرحمان تھے اور ان کے ساتھ جو ہے ایک جسٹس ہارنز تھے. ان کے پاس جو عمر بی بی کے نام کا ایک قانون خلا کے حوالے سے کیس آیا. تو انہوں نے اس وقت جب یہ اسلامی قوانین نافذ نہیں تھے، صدر ایوب صاحب کا آرڈیننس نہیں تھا، یہ تب کی بات ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ عورت کو خلا کے حوالے سے اس کی ذاتی پسند اور ناپسند کو اسلام بنیاد نہیں مانتا. اس کے اندر جو ہے حقیقی وجوہات دیکھنا پڑیں گی، اگر وہ ہیں تو پھر اسلام قبول کرتا ہے ورنہ نہیں کرتا. اسی طرح جو ہے 1952 کے اندر 3 رکنی جو بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا جس میں جسٹس کارنیلیس جو تھے اور ان کے ساتھ 2 اور ججز تھے 1952 میں. انہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا تھا کہ عورت کے یہ خلا کے معاملات کے اندر کسی قسم کی اور کمپرومائزیشن نہیں ہے، ہم اسلام کو بنیاد بنائیں گے اور اسی کے مطابق فیصلہ کریں. اچھا جی مفتی صاحب، خلا جو ہے اس میں جو طلاق ہے اس کی کون سی قسم اس میں؟ طلاق بائن ہوتی ہے جی خلا سے، یعنی فوری طور پر جدائی. فوری جدائی. جی طلاق کی 3 قسمیں ہیں نا، ایک طلاق رجی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے، اور طلاق رجی اس میں رجوع ہو سکتا ہے جو قرآن بائن میں نہیں ہو سکتا. جی بائن میں کون سی ہے؟ تیسری ہوتی ہے طلاق مغلظہ. ٹھیک ہے. طلاق رجی کا کانسیپٹ جو قرآن پاک نے بیان فرمایا طلاق مرتان، کہ 2 مرتبہ طلاق دینے کا حق ہے بندے کے پاس. جب اس نے 2 مرتبہ دے لی، اب تیسرا آپشن یہ ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو اس کو رجوع کر کے روک لے 2 کے بعد، یا پھر تسریح بِإِحْسان، قرآن کہتا ہے کہ اچھے طریقے سے جدا ہو جاؤ. تیسری طلاق دے، پہلے کے بعد بھی رجوع ہو گیا، دوسری کے بعد بھی ہو گیا، تیسری کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، پھر حلالہ ہوگا. اب اس میں یہ تھوڑی سی میں یہ گزارش کروں، اس میں ایک بہت بڑی آج کل جو ایک لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 مرتبہ کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی طلاق ہوتی ہے، تو یہ بات غلط ہے. لوگوں کو سمجھنی چاہیے طلاقیں 3 ہیں، چاہے وہ ایک لفظ سے بول کر دے دے، ایک مجلس میں دے دے یا علیحدہ دے دے. ٹھیک ہے. تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ پہلی مرتبہ دی ہے تو اب اس کے پاس اختیار ہے رجوع کا، دوسری مرتبہ بھی دی ہے، یعنی لفظ طلاق صریح بول کر. یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ جو کنایہ الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق نہیں ہوگی. نہیں، جو کنایہ الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق بائن ڈائریکٹ ہوتی ہے، اس میں بھی رجوع نہیں ہوتا. اچھا. اس میں رجوع نہیں ہوتا. رجوع رجی طلاق جو ہوتی ہے وہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب لفظ طلاق بول کر طلاق دی جائے. وہ کہے میں نے آپ کو 1 طلاق دی، جی، اگر وہ کہہ دے میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں، پھر وہ مغلظہ کے درجے میں چلی گئی ڈائریکٹ، اس میں اب رجوع کی گنجائش کوئی نہیں. اور وہ کہے 100 طلاق دیتا ہوں. ہاں، یہ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، ظاہری حیات پاک میں بھی، اور صحابہ کے پاس بھی ایسے کیسز آئے، حضرت فاروق اعظم کے پاس بھی کہ بندے نے 100 طلاق دے دی ہے. تو آپ نے فرمایا 3 طلاقیں اس کی وہی ہیں جو شریعت کے مطابق ہے، باقی ستانوے میں اس کی گردن پر ہیں کیونکہ وہ دین سے ٹھٹا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے. جی میں ذرا کالر لے لوں مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں؟ انتظار حسین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی انتظار صاحب فرمائیں.
جی انضرام غازی صاحب بہت شکریہ, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے ناظرین آپ کے جتنے بھی صوفیانے ہیں اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں. اس کے بعد میرا اور ایک سوال ہے, حضرت علی مشکل کشا کو مشکل کشا آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی تاریخ میں کتنی آپ بلندی تک جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کالر دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق نظامی فیصل آباد. جی طارق صاحب فرمائیں سوال. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ عورتیں ذہنی طور پہ ویک ہوتی ہیں, وہ بار بار بندے پیچھے کہتی ہیں کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو, اس میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے, ذہنی طور پہ کمزور ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ دے دیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں؟ جی گلاب علی بول رہا ہوں پاک پتن سے. جی گلاب صاحب, بابا صاحب کے جائیں تو ہمارا سلام عرض کر دیں. جی جاتے ہیں جناب, ضرور کریں جناب. بڑی میرا نام لے کے. سر سوال یہ ہے کہ شادی پہ بندہ جاتا ہے تو عورت کا نکاح ہو جاتا ہے, تو بعد دیہاتوں میں, ہیلو ہاں میں سن رہا ہوں, دیہاتوں میں کیا اگر وہ شادی پہ جاتے ہیں تو عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو برادری میں کہیں لڑائی پڑ جاتی ہے یا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, تو بندے کا نکاح رہ جاتا ہے یا بندے کا نکاح ہو جاتا ہے تو لڑائی پڑ جاتی ہے تو عورت کا رہ جاتا ہے, تو وہ کیا سر اس کے متعلق کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. پہلے یہ بتا دیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ فوری طور پہ دے دی تو اس میں رجوع ہو سکتا ہے. وہ تو ابھی ہم ڈسکس کر ہی رہے تھے, تو قرآن کی کہا 3 طلاقوں کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے ایک تو یہ مشورہ بھی ہے سب سے, اور ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ سجیشن بھی دی ہے, لیکن ابھی اس کا امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوئی کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے والے کو سزا دی جائے, اور یہ ہونا چاہیے. اس سے ایک سوچنے کا موقع مل جائے گا. بالکل اسلام کے نزدیک جو طلاقی ایک دوسری صورتیں ہیں نا, جو اس میں جو احسن صورت ہے وہ جو میں نے پہلے عرض کی کہ 1 طلاق دی جائے ایک پاکی کے دنوں میں, 1 طہر میں. جی 1 طہر میں دی جائے, ٹھیک ہے. یہ جو تیسری صورت ہے جو ڈائریکٹ 3 طلاقیں دیتے ہیں, اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ بھی ناپسندیدہ طلاق دینے کا. اچھا جی, عورتیں کہہ رہے ہیں ذہنی طور پہ کمزور ہوتی ہیں, میری جان چھاڑ. اچھا جی, اس میں ابھی علامہ صاحب نے بھی وہ اشارہ کیا, اس میں یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس پر طلاق دے دی جائے. اسی لیے اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں دیا. قرآن فرماتا ہے بیدیہ عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے. اس کا حوصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کی سوچ سمجھ بھی زیادہ ہوتی ہے, اس میں تحمل بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسا, کوئی خواتین مائنڈ نہ کریں, وہ ذرا جذباتی ہوتی ہیں, تھوڑا سا ان کو چھوٹی سی بات پہ غصہ جلدی آ جاتا ہے, فیصلہ کرنے میں جلد بازی. ہر کیس میں نہیں. جی یعنی ایسا بھی ہوتا ہے مردوں کو بھی آ جاتا ہے, اور وہ کم حوصلہ باز. یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں, یہ شاذ کیس تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے اسلام نے یہ اختیار مرد کو دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر. علامہ صاحب اس میں ایک بات عرض کروں, اس پہ پوری ایک کتاب ہے, فیڈرل اسٹریٹ کورٹ میں ہم نے کیس کیا تھا میں جب تھا لا آفسر, کہ جب اس کے ایام خاص ہوتے ہیں نا عورت کے, ان دنوں اس کی ذہنی کیفیت جو اس میں فرق آ جاتا ہے. بالکل, اس لیے یہ جو حکمت ہے دین کی کہ طہر میں طلاق دی جائے. یعنی اس نے کوئی ان دنوں میں کوئی بات کہہ دی, آپ جذباتی ہو گئے, غصے میں آ کے فٹافٹ جناب کر دیا. اسلام اس لیے حسن سلوک کا بھی زیادہ فرماتا ہے نا, بیویوں سے اچھا سلوک کرو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث. اچھا جی, ایک آپ ذرا اس کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہنا, اور کس حد تک ان کی تعریف بیان ہو سکتی ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی خدا کا مشکل کشا ہونا تو بارہا ثابت ہوا ہے. اچھا, خیبر کا واقعہ اس پہ شاہد ہے کہ سب مسلمانوں کی آپ نے آج بیٹھے ہوئے, اور آج بھی اگر ہم یہ بات کہیں گے تو اس کے اندر یہ بات بالکل بلا مبالغہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ نے فرمایا حضرت مولا علی کے بارے میں کہ وہ ولی کل مومن, اور ولی کا میں نا مددگار کے طور پر, کہ علی ہر مومن کا مددگار. اچھا ٹھیک ہے, تو جب مددگار ہو گیا تو وہ مشکل. اچھا جی, یہ آپ کا آ گیا کہ شادی ہوئی, رشتہ دار گئے, لڑکے کو یا لڑکی کو ابھی پوچھا تھا, دوسری طرف آنے لگے, لڑائی ہوگی, ڈانگیں نکلائیں. ہمارے دیہاتی ایریاز میں ایسا ابھی بھی ہوتا ہے, کچھ قبائل میں ظاہر معاملات ہوتے ہیں. میں نے بچپن میں ایک ایسی شادی دیکھی تھی, صبح سے نکاح شروع ہوا, شام تک جا کے نہیں ہو پایا. جب بھی کوئی بات ہوتی وہ بندے ڈانگا کاٹ لیتے, تھوڑی ایسی تھی. اچھا جی, وہ گزارش اس میں یہ ہے کہ جان بہن سے جب تک ایجاب قبول نہیں ہوگا تب تک نکاح نہیں ہوگا. اچھا, ایک کا کیا ہوا اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک جان بہن سے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. اور کالر جی 2 آ گئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. جی بزرگ سلامت رہیں, بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ کے معلوماتی پروگرام. میرا آج کا سوال ہے جی. ہاں جی, محمد اقبال بول رہا ہوں. جی اقبال صاحب. سوال ہے کہ جب عقد ہوتا ہے اس وقت شوہر اور بیوی کے قبول و ایجاب کے ساتھ ہوتا ہے, ہاں, لیکن طلاق جب ہوتی ہے عدالت میں, شوہر راضی نہیں ہے, بیوی جج کے سامنے استدعا کر دیتی ہے, جج کس طرح قرآن کی اور حدیث کی روح سے کیا ٹھہرتی ہے کہ وہ یک طرفہ طلاق جاری کر دے, یہ کس طرح ہے؟ صاحب اللہ کو سلامت. جی نیکسٹ جی کالر دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. راجی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر, بہت شکریہ. آپ کی کال پہلی مرتبہ ملی ہے, فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. فیصل آباد والوں کی تو بہت کالیں ہم سنتے ہیں بھائی. ہاں جی راجی صاحب, میرا پہلے تو ایک سوال ہے کہ ہمارے بھائی ہیں, تو ریٹرن کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جو خلا کا ہوتا ہے, ہاں, یہ جو ریٹرن میں دیتے ہیں, ہاں, تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. دوسرا صاحب میرا ایک کویشچن ہے کہ جو ہماری یہ چل رہی ہے مودی کے ساتھ, تو یہ مودی سرکار جو بولتے ہیں اس کو, یہ سرکار کا لفظ اس کے لیے تو اچھا نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، کر لیتے ہیں جی. اس سے مراد مودی گورنمنٹ ہے، سرکار سے مراد سرکار انگریز سرکار بہادر کہتے تھے اس کو، تو اس سے مراد یہ ہے. وہ جن معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں سرکار وہ نہیں ہے اس سے مراد جی. ناظرین کرام بہت مختصر بریک اور یہ معاملات، اور جب میں واپس آؤں گا تو پھر ہم صاحبزادہ اشرف آصفی سے پوچھیں گے کہ جی یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ دے دیتا ہے طلاق. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. ویلکم بیک ناظرین کرام. مفتی صاحب سے پہلے مفتی صاحب انہوں نے سوال کیا، ایجاب و قبول میں تو دونوں ہیں. ایک کہتا ہے میں اس کو جو اپنے نکاح میں لیتا ہوں، دوسری کہتی ہے کہ میں بطور خامند اس کو ایجاب قبول ہوتا ہے. یہاں پہ جب طلاق کا معاملہ ہے تو ایک کے پاس آ گیا اختیار. جی اس میں گزارش کی نا جی، ایک تو وہ تھا کہ وہ عقد نکاح کو عقد کہتے ہیں نا، تو عقد قائم کرنے کے لیے تو دونوں کا ضروری ہے، توڑ تو ایک بھی سکتا ہے. تو اس لیے مرد جو ہے خامند جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے اور کھلا لے سکتا ہے، تو دونوں کو ہے، دونوں کو یہ حق آپشن دونوں کے پاس ہے. اچھا جی صاحبزادہ صاحب یہ ذرا بتا دیں کہ جب عدالت نے ڈگری جاری کر دی کہ جی کھلا ہو گیا، ان دونوں کے درمیان سپریشن ہو گئی، اب اس کے بعد ہو گیا فائنل یا کوئی اور پروسیس؟ نہیں سر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈگری جو ہے اس کو جہاں پہ خاتون ریزائڈ کر رہی ہے، رہ رہی ہے، وہاں پر اس ڈگری کو جو ہے نا وہ جمع کروایا جاتا ہے. جہاں اس کا نکاح رجسٹر ہوگا وہاں یا کسی بھی چیئرمین؟ ناٹ نیسیسری، جہاں بھی عورت رہ رہی ہے اس کو رائٹ ہے. نکاح جہاں ہوا ہے وہ نہیں وہ ضروری نہیں. اچھا تو وہ اس یونین کونسل میں جا کر اس ڈگری کو جمع کروائے گا. آج کل یونین کونسل ہے ہی نہیں صاحب؟ نہیں سر ہے بالکل، ہر علاقے کی یونین کونسل ہوتی ہے جہاں پہ اموات کا اندراج ہوتا ہے اور جہاں پر یہ وہ بلدیہ دفتر بن گیا، وہ ساری یونین کونسل ہر علاقے میں ہے. اور یونین کونسل کے بلکہ فیملی کوڈ اپنے آرڈر میں لکھتی ہے جب کھلا دیتی ہے کہ آپ اس کو جا کر یونین کونسل کے پاس جمع کروائیں. اچھا یونین کونسل کے پاس جب وہ خلا کی ڈگری آ جاتی ہے تو پھر یونین کونسل نوٹس جاری کرتی ہے مرد کو بھی، اور عورت مرد کو نوٹس جاری کر دیتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ ڈگری ہو گئی ہے، آپ آئیں اگر ریکانسلیشن کرنا چاہتے ہیں. پھر ریکانسلیشن کا ایک مرحلہ آ جاتا ہے، مصالحت اگر کر سکتے ہیں تو کریں. اس طرح 3 ماہ تک، یعنی کہ ہر ماہ ہر ماہ کے بعد جانا پڑے گا. ہاں جی، وہ پھر ان کی ثالثی کے لیے کوشش کرتے ہیں. وہ خود جائے گی یا ان کا وکیل بھی کوئی جا سکتا ہے؟ وکیل بھی جا سکتا ہے، بھائی جا سکتا ہے، دوسری طرف سے بھی کوئی ریپرزینٹیٹو اتھارٹی ہوگی. ہاں جی اتھارٹی ہوگی. اگر وہ پھر بھی ان کی ریکانسلیشن نہیں ہوتی 3 ماہ کے بعد، پھر ڈگری جو ہے نا اس کی بیس پہ یونین کونسل ڈائیورس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کرے گی. اچھا تب طلاق ہونی ہے، خلا ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. وہ اگر عدالت نے ڈگری جاری عدالت کی ڈگری ہے جا کے نکاح کرے گی غلط ہو جائے گا قانون کے مطابق. ہاں جی بالکل. اور وہ جب ڈگری لے لی، یونین کونسل نے اس کے اوپر ڈائیورس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، تب وہ ویلڈ ہو جائے گی ڈائیورس، ورنہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اپنا علامہ صاحب ایک وہ انہوں نے کیا تھا سوال تو بتا ہی دیا، وہ کہتے ہیں مودی کو سرکار کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، میں اس جواب سے پہلے یہ خلا کے حوالے سے ایک بات ضروری ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، آڈینس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے. ملکی قانون کیا کہتا ہے وہ تو وضاحت ہو چکی ہے. خلا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جج اس کو طلاق دے رہا ہے. جج حکم دے گا طلاق پھر بھی خامد ہی دے گا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اس کو طلاق دینے کا کہ اس کو خلا کا ہے وہ مطالبہ کر سکتی. خلا کا مطلب ہے نکاح توڑنے کا مطالبہ کرنا، یہ نہیں کہ وہ یک طرفہ ختم کر دیا، جج اس کی جگہ پہ خود طلاق دے دیا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اور جو ثابت بن قیس کی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ کو کہا تھا کہ پھر تمہیں وہ باغ واپس کرنا پڑے گا، انہوں نے کہا میں نے کر دیا، تو حضور نے پھر حکم دیا تھا حضرت ثابت کو کہ آپ اس کو طلاق دو. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آخر کار طلاق پھر بھی مرد ہی دے گا. ٹھیک ہے. اب وہ سرکار والا لفظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو عموماً جو لفظ بولا جاتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولا جاتا ہے، سرکار کل عالمین. جی تو یہاں تو سرکار یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ چونکہ ہندو معاشرہ جو ہے انہوں نے مسلمانوں سے بہت سے الفاظ چوری کیے، صحیح ہے، جن میں لفظ شہید بھی ہے، جبکہ ان کے شہید کا لفظ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ لفظ سرکار بھی ہم سے جو لے کے انہوں نے اس کو استعمال کیا، اور ہمارے ہاں بھی سرکاری معاملات گورنمنٹ کے متعلق منسلک کر کے یہ استعمال ہو. جی کالر لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں کون صاحب ہیں؟ رابطہ چل رہے تھے. کیا سوال ہے تو میں نے یہ بتایا کہ کوئی آدمی گھر میں بیٹھ کر چھوٹی سی معمولی سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے یا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے یا جھگڑا ہو جاتا ہے، اس میں ایسا کسی بھی اپنی عورت کو
وہ جی غصے میں کہہ دیتا ہے میں نے طلاق دی. ٹھیک ہے, آپ کا مطلب ہے کہ غصے میں طلاق ہوتی ہے یا محبت میں طلاق دینی چاہیے, آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. جی غلام مرتضیٰ منڈی بولدین سے سر. جی جناب غلام مرتضیٰ صاحب فرمائیں سوال. سر جی سوال یہ ہے کہ جو عدالت طلاق دے دیتی ہے, ہاں سر جی مفتی حضرات ہمارے جو ہے وہ اس طلاق کو طلاق نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ تم نکاح تجدید نکاح پڑھا دو, یہ طلاق نہیں ہے. 2 سال خرچہ بھی عدالت سے لیا ہوتا ہے, اس پہ سر جی نکاح پہ نکاح پڑھا دیا جاتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب جی یہ میری کال چل رہی ہے سر؟ جی چل رہی ہے, فرمائیں آپ کی کال. ہاں غازی صاحب میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, وہ رہتا ہے پنڈی بٹیا میں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کی بیگم رہتی تھی ملتان میں, تو اس کی بیگم نے اسے مجبور کیا کہ آپ ادھر ملتان میں آ کے رہو, وہ نہیں رہتا تھا. تو کافی عرصے یہ نہیں کہ چلتا رہا اس طرح. وہ لڑکی نے آخر کیا ہوا, اسے گر کے چوٹ لگی پنڈی بٹیا میں. اب اس نے ملتان میں آ کے نا اپنے چاچا, اس کا چاچا ہائی کورٹ میں وکیل ہے, اس کے ساتھ مل کے نا اس نے FIR اپنے شوہر کے خلاف کٹائی, اس نے پوری فیملی کے نام لپیٹ دیے. اب اس لڑکی نے کیا کیا, وہ چلتا رہا کیس ابھی بھی چل رہا ہے. 2-3 دن کے بعد نہیں مختصر کریں, یہ تو بہت لمبا. مختصر یہ ہے کہ اس لڑکی نے خود طلاق لی ادھر. وہ کہتی تھی کہ یا تو نا SP کے سامنے پیش ہونا, کہتی یا تو ملتان میں آ کے رہے, نہیں تو میں اس کو عدالت میں ذلیل کروں گی. چلے ٹھیک ہے, چھوڑ ٹھیک ہے, پتہ کر. نیکسٹ جی السلام علیکم. جی بھائی صاحب 2 عرض ہے میری. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے فیصل آباد کب آنا ہے اور کون سی جگہ پہ؟ 10 تاریخ کو میرا خطاب ہے نصرت فتح علی فورم میں, دوپہر کو 11 بجے. 11 بجے ٹھیک ہے. دوسرا غازی صاحب ایک لیڈیز کے ساتھ شادی ہے, وہ گن پوائنٹ پہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ادھر کھلا لینا چاہ رہی ہے, اس کے ہسبینڈ ادھر نہیں ہے پاکستان میں, وہ کس طرح سے کس جگہ پہ وہ فیل کرے گی, کس طرح؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کہہ لیتے ہیں اپنا صاحبزادہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ شادی کر دی گھر والوں نے لڑکی کی, وہ جو دولہا ہے وہ باہر چلا گیا, اب وہ لڑکی جو ہے وہ لینا چاہتی کھلا, تو وہ کیا کرے؟ بالکل جی, وہ عدالت میں جا کر وہ بتایا کہ یہ میری کانسٹنٹ کے بغیر ہوئی ہے, اور عدالت جو ہے وہ آن دی بیسس آف کھلا جو ہے ڈیزولیشن آف میرج جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ طلاق عدالت دیتی ہے, مفتی حضرات کہتے ہیں کوئی طلاق نہیں, عدالت کو کوئی حق نہیں, اور لہٰذا تم دوبارہ. جی میں گزارش کروں, وہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, اصل میں لوگوں کے سمجھنے میں تھوڑا مسئلہ ہے. مفتی حضرات یہ نہیں کہتے کہ جو صحیح طریقے پہ طلاق ہو وہ طلاق نہیں ہے. اصل میں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ خود سے طلاق دے دے, طلاق تو اس کا شوہر دے گا. جج کے پاس اتھارٹی یہ ہے کہ وہ اس کو بائی فورس بلوائے, اگر وہ نہیں آ رہا تو اس کو کہے 2 طلاق. جی بالکل, جب وہ پہلے وہ جیسے صاحب نے بھی کہا نا, یہ ہمارے اسلام بھی کہتا ہے, قانون میں بھی ہے کہ ان کو موقع دیں کہ مسالت کی کوئی صورت بن سکتی ہے تو پھر 2 طلاق, پھر طلاق دو. بائی فورس بھی کورٹ لے کے دے گی کیونکہ اس کا حق ہے. ایک دوسری گزارش جو قانونی حوالے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی صاحب نے فرمایا کہ یونین کونسل. لیکن مفتی صاحب دیکھیں, اگر وہ پھر بھی عدالت میں کہتا ہے جی میں نہیں طلاق دیتا, تو مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ ایک خاتون آئی, اسے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پسند نہیں کرتی, گھر والوں نے میری شادی زبردستی کر دی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا فن کے ہی معاشے تھی, تو جا جہاں چاہے جا کے شادی کر, تو آزاد ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانا تھا وہ تو بذات خود آپ کا حکم ہی ایک شریعت ہے اور ڈگری ہوتی ہے نا جی. اب ہمارے لیے تو وہ چیزیں طے ہو گئی, تو ایسے کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے, اس نکاح کے بندھن سے نکلنا پڑے گا, اس کا جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ یونین کونسل کی بات, ہاں یونین کونسل والی بات میں جو ایک بہت بڑی قباحت ہے پائی جاتی ہے, جب خلا کی ڈگری ہو گئی, شوہر نے طلاق دے دی ہے کورٹ میں, اب صرف 3 مہینے کا وقت ہے عدت گزارنے کے لیے اور اس کے بعد مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے. اب ان کے پاس یہ حق نہیں ہے شرعی طور پر کہ وہ ان کی مصالحت کروائیں, کسی صورت نہیں ہو سکتی. طلاق تو ہو چکی ہے پہلے, کھلا ہو چکا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ قانون موجود ہے. علامہ صاحب ذرا یہ بتائیں وہ رجوع کیسے ہوگا, یعنی یہ جب کھلا ہو گیا تو اس کھلا میں رجوع کی بھی کوئی ہے گنجائش؟ جی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات وہ فن کے ہی معاشے تھے جو آپ نے فرمائی ہے, اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس نکاح پہ رضامندی نہیں تھی, تو وہ ایک فریق کا نکاح ہوا, دوسرے کی طرف سے تو قبول ہوا ہی نہیں, ایجاب آیا ہے تو قبول تو اس نے کیا نہیں, وہ بالجبر ہوا, تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا تو نکاح ہی نہیں ہے, لہذا تو جا مرضی کر لے نکاح. یہ بات ذہن میں رہنے. نہیں شادی ان کی ہو چکی تھی, میاں بیوی کے طور پہ رہ رہے نہیں, وہ وقت نہیں اس طرح گزرا تھا, بالجبر کیا گیا تھا, اس کی شارحین نے تشریح کی ہے. اچھا جی. اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلا کے حوالے سے, خلا کے حوالے سے رجوع ہو سکتا ہے. خلا جب اس کا مطالبہ آ گیا اور خامن نے دے دیا, تو اب اس کے بعد اس میں رجوع نہیں. اچھا بالکل بھی اس میں رجوع نہیں ہے, خامن نے تسلیم کر لیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی میں گزارش کر رہا تھا کہ اس خلا سے طلاق بائن ہوتی ہے, رجی نہیں ہوتی کسی صورت بھی. نہیں, نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ, یعنی ان کا نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ بغیر حلالے کے. اچھا بغیر, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, رجوع نہیں. اچھا رجوع نہیں, نکاح بغیر حلالے کے نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے, طلاق بائن کا مقصد کے بعد بھی. جی جی بات بھی ہو سکتا ہے. اس میں سر یہ ہے کہ اس کو جو ہمارے ملکی قانون ہے, سپریم کورٹ کی اس کے حوالے سے آبزرویشن بھی ہے کہ وہ ایک طلاق کنسیڈر کی جاتی ہے جو خلا کی صورت میں لیا جاتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حلالہ کیا جائے, وہ نکاح دوبارہ کر سکتی ہے اپنے اسی شوہر کے ساتھ دوبارہ. ویسے بڑی دلچسپ بات ہے
کہ وہ جو لوگوں نے دفتر کھولے ہوئے ہیں حلالہ کروائے ہیں آ کے سستے ریٹ پہ, اس پر تو پہلے بھی بڑا زبردست پروگرام کر چکے ہیں, اس میں لعنت بھیجی آپ. وہ بہت ساری چیزیں ہیں, یہ تو پورا تفصیلی باقاعدہ میں نے اخبار میں اشتہار پڑھا ہے کہ سستے ریٹوں پہ بڑے پردہ رازداری سے حلالہ کروائے ہم سے, نعوذ باللہ. یہ جو ہے نا جی, اس کو جو ہے خفیہ زنا قرار دیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے اندر ایسی کوئی بھی صورت نہیں ہے. وہ جو قرآن پاک ہوگا میں فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ, اس کے اندر بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے, اس کے ساتھ وقت گزار لیا, اس خامند کے ساتھ, اب تمہاری علیحدگی ہو گئی, اب دوسرے خامند کے پاس جاؤ, اس کے پاس وقت گزارو, اب تمہیں کمپیریزن کرنے میں آسانی ہوگی کہ کیا پہلا خامند اچھا تھا یا یہ اچھا ہے. اگر یہ ہے تو اس کے پاس برقرار رہو, اور اگر تمہیں لگا کہ پہلا اچھا تھا اور یہ بد اخلاق ہے, اب تمہیں پہلے خامند کی قدر بھی ہوگی, اب اگر وہ تمہیں چھوڑتا ہے تو اب پہلے خامند کے پاس واپس آؤ گی, عورت کے لیے چوائس ہے اس میں. اچھا, تو لہٰذا اس کا استعمال جو ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے, اور اس کو جو ہے وہ کرائے کا جو بیل قرار دیا گیا, یا اس طرح کے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل لہ کے الفاظ یا ساری احادیث موجود ہیں جس پہ لعنت کا. یہ بھی بتا دیں کہ اگر مثلا حق مہر وہ چھوڑا ہے, یا خامند کہے کہ مجھے تم اتنے پیسے دو, یا مجھے اتنا زیور دو جو میں نے تمہیں ڈالا تھا, تو وہ بھی اس صورت میں وہ اس میں بالکل ہے. جس طرح حق مہر کے تعین کے وقت جو ہے وہ مرد کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف رکھا, اور عورت کے معاملات کو زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے کہ وہ حق مہر کا کتنا تعین کرنا ہے. تو اب اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرد اور عورت کا ایسا معاملہ کھلا کا ہوا, اور اس عورت نے 1000 درہم میں جو ہے وہ کھلا دیا, اس خامند نے 1000 کا مطالبہ کیا, اور لا کر جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ پیش کیا تو آپ نے پھر اس بات کو پوچھا اس سے کہ کیا واقعی 1000 میں تم کھلا اس سے لے رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی لے رہی ہوں, اور میں چلو ٹھیک ہے, آپ نے اس کو نافذ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ نہ لو. اچھا, لیکن ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا جہان کا خرچہ کر کے جب نکاح کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شریعتی, اور وہ تصور ہے 32 روپے کی حد تک. تو اب 32 روپے واپس کر کے کیا کھلا ہوا؟ تو لہٰذا جو ہے کہ مہر کا تعین بھی کھلے دل سے ہونا چاہیے, جو اسلام نے کہا ہے کہ خوش دلی سے ہو, باتو صدقاتہن نہلا, خوش دلی سے حق مہر دو. اور اسی طرح اب کھلا کی صورت ہے تو اب مرد کی رائے کو فوقیت ہوگی, وہ اس پہ جو ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے. یعنی حضرت عمر فاروق کا موقف یہ تھا کہ زیادہ, اور حضرت مولا علی پاک کا موقف ہے کہ اتنا ہی. اب ان دونوں صورتوں میں سنت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مغل صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتا اور اسے شادی بھی نہیں کرتا. یہ کیا بات؟ طلاق بھی نہیں دیتا, شادی بھی نہیں کرتا. نہیں, شادی تو ہوئی ہے. اچھا, نکاح ہو گیا. اس کی شادی, میری بات سنیں, اس کا نکاح ہوا تھا, اس کی رخصتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. بچی کی رخصتی بھی نہیں ہوئی ابھی تک. ٹھیک ہے. اب وہ اس کو بیاہ کر لے بھی نہیں جاتا, اور اس نے شادی بھی دوسری کر لی. اب اس سے طلاق مانگتے ہیں تو وہ طلاق بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور جو بچی ہے وہ 5 سال سے عدالت کے چکر کاٹ رہی ہے. اس صورت میں حال میں کیا کرنا چاہیے بچی؟ ٹھیک ہے, ابھی پوچھتے ہیں صاحب سے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. جی بتائیں, جی بتائیں. فون کرنا ہوں اپنے فون. یہ بند کریں, آپ ٹی وی بند کریں, میرے ساتھ بات کریں عابد صاحب. ہاں جی غازی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی غازی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر. سوال فرمائیں. ہاں جی غازی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ایک دوست ہے, وہ اس کا کوئی معاملہ تھا اپنی بیوی کے ساتھ, وہ غیر اخلاقی, اس کو کہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ معاملات کرو. پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غیر اخلاقی خامد کے ساتھ معاملات کرو کہتا تھا, تو غیر شرعی امور پر اکساتا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر دیں جی. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آپ صاحب بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, اس نے اس کو نہ طلاق دیتا ہے نہ کوئی اور کرتا ہے, اور دوسری شادی بھی کر لی ہے, تو یہ کیا کرے؟ اس میں صرف یہ ہے کہ وہ خاتون خلا لے سکتی ہے, خلا اس سے عدالت میں اسی طرح جو ہے وہ دعویٰ دائر کرے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں سال ہو گئے بیچاری کو. بالکل کوئی اس میں پرابلم ہی نہیں ہے. وہ کھلا دائر کرے گی, اس میں بتائے گی کہ یہ معاملات ہیں, اس کو ڈگری جاری ہو جائے گی, اور اس کو بھی پھر یونین کونسل جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی. اگر وہ عدالت کے اتنا لمبا کر دیا تو وہ ہائی کورٹ پہ آ کے درخواست دے سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ بھی, جناب یہ لمبا ہو رہا ہے, ڈائریکشن ہو جائے گی. ڈائریکشن ہو جائے گی, لیکن ایسا ویسے ہے نہیں ہے, ممکن نہیں ہے آج کل. اگر ایسا ہو رہا ہے کہہ رہے سال سے اس کو اپلیکیشن دیں ہائی کورٹ میں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں, اور وہ اس میں تو یہ ہے کہ اس کا تو پھر وہ عدت پیریڈ بھی نہیں کنسیڈر کیا جانا, کیونکہ اس کی تو رخصتی نہیں ہوئی. ہاں بالکل صحیح بات ہے آپ کی. جی جی نیکسٹ جی. اچھا جی مفتی صاحب, غیر اخلاقی اور غیر شرعی خاوند جو ہے وہ کام, یہ بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں. اچھا, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین کو اپنی جیسے بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں نا, بچوں کو بالکل کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے, ان کی بھی تربیت کرنی چاہیے. ٹھیک. شوہر کے ہر اس حکم کی تعمیل کی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. شوہر ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی مطالبہ اگر بیوی سے کرے جو شرعن نامناسب ہوگا تو عورت پر اس کا ماننا قطعاً ضروری نہیں ہے, وہ شوہر کی نافرمانی میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. بلکہ اگر ایسی گراؤنڈز پر وہ تنگ آ کر کورٹ میں جاتی ہے تو یہ بھی کھلے کا ایک آپشن ہے, کھلا کا اس کے پاس, کہ وہ اس وجہ سے کھلا لے لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے یا مجھے مجبور کرتا ہے اس کام پر. ماں باپ جن کا اتنا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے, ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف یعنی شرک پر یا کسی اور گناہ پر اکسائیں فلا تطعہما, تو ان کی بھی فرما برداری نہیں کرنی. ٹھیک. تو یہ تو شوہر ہے, تو اس لیے عورت کو قطعی طور پر اس کا ایسا کوئی حکم جو شریعت کے خلاف ہو وہ نہیں ماننا چاہیے. اگر اس کے ذہن میں اگر بالفرض علامہ صاحب کہتا ہے خاوند کہ میں حق مہر تو ٹھیک ہے تم نے مجھے چھوڑ دیا, لیکن مجھے تم 1 لاکھ روپیہ دو تو پھر میں تمہیں طلاق دوں گا,
یہ حق طلاق خریدنا ہے نا جی، میں نے اس پہ وہ روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی 1000 درہم والی عرض کر دی ہے، تو اس کو عدالت جو ہے وہ سمجھائے گی، اس کو نیچے لائے گی کھلا دلوانے میں. ہاں جی، جتنا عورت کے لیے آسانی سے ادا کرنا ممکن ہو وہی ہے، جو اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہے وہ نہیں یہ نہیں ہوگا. اس میں سر یہ ہے کہ اب اس وقت جو نیا امینڈمنٹس 2015 میں آئی ہیں قانون میں، اس میں یہ ہے کہ جتنا حق مہر اس نے وصول کیا ہو اس کا وہ 50% واپس کرے گی. اچھا، یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا بڑی سہولت ہے. ہاں 50% واپس کرے گی، اور جو اس نے اس کو حق مہر لکھ کے دیا تھا کہ میں تمہیں دوں گا تو میرے رہے گی، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو اس نے ابھی دیا نہیں ہے غیر معجل تھا، ہاں وہ اس سے اس کا 25% لے گی. اچھا، کیونکہ وہ شادی کنزیوم ہو چکی ہے، میرج کنزیوم ہو چکی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، یعنی یہ تو بڑی سہولتیں ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عورت کو بڑے حقوق دیے اسلام نے، بہت زیادہ، اور اس میں کو سہولت دی ہے. لیکن اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ بغیر نوٹس کروائے، سمن کروائے خلا لینے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بڑی زیادتی ہے کہ عدالت میں وہ عدالت کا اس میں کوئی قصور نہیں، یک طرفہ کروا لیتے ہیں، وہ یک طرفہ کروا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو. یہ زیادتی ہے. وہ تو ظاہر ہے سر ہر معاشرے میں جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ سوسائٹی کا یہ المیہ ہماری کا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. یہ زیادتی ہے جس سے لوگوں کو جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے. جس طرح اچھا، اگر کسی نے جعلی لے لی ڈگری، جعلی سے مراد یہ ہے خاوند کو بیچارے کو نوٹس گیا ہی نہیں اور اس کا ایڈریس غلط دے دیا، تو پھر کیا ہے، وہ عدالت میں آ کے کچھ کر سکتا ہے؟ وہ اس میں سر یہ بالکل وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر یونین کونسل والا مرحلہ بھی تو آنا ہے نا. اچھا، یونین کونسل میں جا کر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈگری لے لیتے ہیں، لیکن جب یونین کونسل سے وہ سرٹیفکیٹ نہیں انہوں نے لیا ہوتا، یونین کونسل میں پھر جا کے پتہ چلتا ہے، وہ بھی ایک جگہ ہے، وہاں بھی چیک ہے. بہت شکریہ صاحبزادہ اشرف ہاشمی آپ کا بھی، مفتی سعید رضوی صاحب کا شکریہ، علامہ برکاتی آپ کا بھی. ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ